عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب پیر اور جمعرات کا دن آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اللہ پاک ہر بندے کو جس نے شرک اور ارتکاب نہیں کیا ہوتا بخش دیتا ہے، مگر جس آدمی کے دل میں اپنے بھائی کے ساتھ کینہ اور بغض ہوتا ہے اس کو مہلت دیتا ہے تاکہ وہ آپس میں صلح صفائی کر لے۔ پیر کے دن کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جلوہ افروز ہوئے اور اسی روز آپ نے مکہ مکرمہ سے ہجرت فرمائی اور اسی روز یعنی پیر کے دن مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔ اسی پیر مبارک کو مکہ فتح ہوا اور اسی روز سورہ المائدہ نازل ہوئی اور اسی روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا۔ پیر کی خصوصی نفلی عبادت مندرجہ ذیل ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے پیر کے دن سورج بلند ہونے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک بار آیت الکرسی، ایک بار سورہ اخلاص اور ایک بار سورہ فلق اور سورہ ناس کو پڑھا، پھر اس نے اسلام پھیرا اور 10 مرتبہ استغفر اللہ اور 10 مرتبہ درود شریف پڑھا تو اللہ پاک اس کے تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص پیر کے دن 12 رکعت نماز پڑھے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے، جب نماز سے فارغ ہو تو 12 مرتبہ سورہ اخلاص اور 12 مرتبہ استغفر اللہ پڑھے تو قیامت کے دن منادی پکارے گا کہ فلاں کا بیٹا کہاں ہے، وہ اٹھے اور اپنا ثواب اللہ پاک سے حاصل کرے۔ اس کو ثواب میں جو پہلے چیز ملے گی وہ 1000 جوڑے اور تاج ہوگا۔ پھر اسے کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس کے استقبال کے لیے 1000 فرشتے موجود ہوں گے اور ہر ایک فرشتے کے ہاتھ میں تحفہ ہوگا اور فرشتے اس کے پیچھے چلیں گے یہاں تک کہ وہ 1000 نورانی محلات سے گزرے گا۔ پیر کے دن اسم الغنی کا وظیفہ۔ تو اللہ پاک کے صفاتی نام الغنی کے کچھ خواص بیان کروں گی۔ پیر کے دن سے یہ عمل شروع کریں، پھر روزانہ کی بنیاد پر جو تسبیح آسان لگے اس کو اپنے معمول میں شامل رکھنا ہے۔ اسم الغنی کے خواص اور فراخی کا وظیفہ۔ جو کوئی اس اسم مبارک کو پڑھے اور لکھ کر اپنے پاس رکھے گا انشاءاللہ وہ کبھی فقیر نہیں ہو سکتا۔ جو شخص اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر درمیان میں 1100 مرتبہ یا غنیوں پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کو ظاہری اور باطنی غنا عطا فرمائے گا۔ یہ عمل فجر یا عشاء کی نماز کے بعد کریں اور ساتھ سورہ مزمل کی تلاوت بھی کریں۔ جو شخص بہت مفلس ہو وہ نماز فجر کی فرض اور سنت کے درمیان 200 بار یا غنی پڑھے، اس کے بعد ظہر، عصر اور مغرب کی نماز کے بعد یعنی ہر 3 نمازوں کے بعد 100 بار یا غنی اور عشاء کی نماز کے بعد 300 بار پڑھے تو انشاءاللہ وہ غنی اور مالدار ہو جائے گا۔ اگر ہمارے بہن بھائی 10 سومواروں تک لگاتار یہ عمل ہر پیر کو 100 بار یا اسم الغنی پڑھے گا انشاءاللہ وہ مخلوق سے بے نیاز ہوگا۔ تمام بہن بھائیوں نے اپنی سہولت کو دیکھنا ہے، جو تسبیح آسان لگے اس کو اپنے معمول میں شامل رکھنا ہے۔ انشاءاللہ غیبی رزق کے دروازے کھلیں گے اور اللہ پاک آپ کی تمام حاجتوں کو پورا فرمائے گا۔ بڑی توجہ اور دھیان سے ان وظائف کو سر انجام دینا ہے۔ آخر میں تمام بہن بھائیوں کے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، سب کو رزق نافع عطا فرمائے اور رزق حرام سے بچائے۔ جو بھی عمل کرے یا وظیفہ وہ رب کے رضا کے لیے ہو، اس کے بعد اپنے مقصد اور حاجت کی دعا کریں۔ نماز کا خاص خیال رکھنا ہے، جھوٹ، غیبت، برائی سے بچنا ہے اور صدقے دل سے رو کر دعا کرنی ہے۔ تو آپ کے الفاظ میں، آپ کی دعاؤں میں جتنی عاجزی ہو، جتنا خلوص ہو، اتنی جلدی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو ان وظائف کے حوالے سے عام اور کھلی اجازت ہے، آپ کر سکتے ہیں، مخلوق خدا کو بتا سکتے ہیں تاکہ سب کا بھلا اور سب کی پریشانی دور ہو۔ وظیفہ کرنے کے روحانی، ذہنی اور دلی فوائد۔ وظیفہ کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ آج کے دور میں ہر انسان کسی نہ کسی پریشانی، دکھ، بیماری یا ذہنی دباؤ کا شکار ہے۔ بعض لوگوں کو رزق کی تنگی ہوتی ہے، بعض کو گھریلو مسائل، نوکریاں، کاروبار کی فکر ستاتی ہے، کچھ لوگوں کو ذہنی بے چینی، ڈپریشن یا خوف کا سامنا ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں جب انسان کسی وظیفے کو دل سے، خلوص کے ساتھ اور مکمل یقین سے کرتا ہے
تو اسے ایک خاص قسم کے روحانی سکون حاصل ہوتا ہے۔ وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ اب وہ اکیلا نہیں بلکہ اس کا رب اسی کے ساتھ ہے۔ یہی یقین انسان کے دل کو اطمینان دیتا ہے۔ جب بندہ دن رات اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس کے صفاتی ناموں کو بار بار دہراتا ہے تو اس کی روح کو طاقت ملتی ہے، دل سے غم دور ہوتے ہیں اور ذہن ہلکا ہو جاتا ہے۔ وظیفہ انسان کو صبر، شکر اور قناعت جیسی خوبیاں سکھاتا ہے۔ جب بندہ کسی کام کے لیے دعا کرتا ہے اور بار بار اللہ کو پکارتا ہے تو اسے خود بخود صبر آ جاتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے اور وہی بہتر وقت پر بہتر چیز عطا کرے گا۔ شکر کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے، کیونکہ وظیفہ کرنے سے انسان یہ بھی دیکھتا ہے کہ اللہ نے اسے کتنی نعمتیں عطا کی ہے۔ انسان کے دل سے حسد، نفرت اور بے چینی ختم ہونے لگتی ہے اور ایک مثبت سوچ پیدا ہوتی ہے۔ یہ سب باتیں صرف روحانی فائدے نہیں بلکہ انسان کی مجموعی شخصیت اور کردار پر بھی اچھا اثر ڈالتی ہے۔ وہ زیادہ بردبار، نرم دل، پر امید اور محنتی بن جاتا ہے۔ وظیفے کے دنیاوی فائدے اور زندگی میں بہتری لانے والا عمل۔ وظیفہ کرنے کے دنیاوی فائدے بھی بہت ہیں۔ جب کوئی بندہ مسلسل کسی جائز حاجت کے لیے دعا کرتا ہے، مثلا نوکری کے لیے، رزق میں برکت کے لیے، صحت کے لیے، امتحان میں کامیابی کے لیے، اولاد کی بہتری شادی کے لیے، اور ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کی دعا قبول ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا۔ وظیفہ دراصل یہی مسلسل دعا اور ذکر کا ایک طریقہ ہے۔ بعض